اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والاقرب احتیاجہ الی اللفظ فلا یکفی النیت فی انعقادی وان استحب الوفاء بہ لأنہ من قبیل الاسباب۔ بے شماری جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم ہے کتاب النظر و توابعہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج بے شماری اس میں ہے کہ یہ جو نظر ہے آیا اس کو لفظ کی ضرورت ہے یا نیت بھی کر لیں ولو لفظ استعمال نہ کریں تو نظر منعقد ہو جاتی ہے۔ سوال سمجھے؟ کیا نظر کرنے کے لیے لفظ کی ضرورت ہے یا نیت ہی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول شہید اول کا ہے، آغا فرما رہے ہیں کہ لفظ کی ضرورت ہے، نیت کافی نہیں ہے، نظر کرنے کے لیے نیت کافی نہیں ہے بلکہ لفظ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دو دلیلیں دی ہیں۔ ایک دلیل یہ دی ہے کہ نظر جو ہے از قبیل اسباب ہے، نظر از قبیل اسباب ہے، قرارداد، عقود، اور ان کو جو ہے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور لفظ ہوتا ہے جو کشف کرتا ہے جو چیز دل میں ہے۔ نظر از قبیل اسباب ہے، جیسے عقد ہوتے ہیں، نکاح ہے، اجارہ ہے، طلاق ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل جو ہے نا اسباب میں لفظ کا ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ ہے جو کشف کرتا ہے ما فی الضمیر، جو دل میں ہے، لفظ ہے جو اس کو کشف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گئی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لفظ کی ضرورت ہے کیونکہ نظر اصل میں وعد ہے بشرط، نظر اصل میں وعد بشرط ہے، ایک شرط کے ذریعے وعدہ کرنا ہے، اور وعد جو ہوتا ہے وہ لفظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ وعدہ دل میں بندہ لاکھ مرتبہ کہے کہ میں فلاں کو مثال کے طور پہ کھانا کھلا دوں گا، دل میں اس کو کہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو کافی نہیں نا۔ وعد جو ہوتا ہے، جو وعدہ ہے، وہ لفظی ہوتا ہے، لفظ سے پتہ چلتا ہے۔ نظر اصل میں وعد ہے، ایک شرط کے ذریعے وعدہ کرنا ہے، اور وعد کے لیے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دو دلیلیں دیں کہ نظر کے لیے لفظ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے مقابلے میں شیخان، شیخ طوسی اور شیخ مفید فرما رہے ہیں کہ نظر کرنے کے لیے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، نظر کرنے کے لیے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، نیت کافی ہے نظر کرنے میں۔ ان کی دلیل کیا ہے بھائیان؟ ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ اصل عدم اشتراط لفظ ہے۔ پہلی دلیل اصل ہے، اصل عدم اشتراط لفظ ہے، یعنی لفظ شرط نہیں ہے نظر میں، اصل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ادلہ عام ہیں، عمومی ادلہ عام ہیں، وہ نظر لفظی کو بھی شامل ہیں، اور نظر جو صرف نیت کرنے سے ہو اس کو بھی شامل ہے جس میں لفظ نہ ہو۔ ادلہ عام ہیں، وہ نظر بغیر لفظ والی کو بھی شامل ہیں۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہو گئی۔ ایک تیسری دلیل ہے ان کی کہ انما الاعمال بالنیات،
अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने ये दलील दे दी तो जो पहले वाले कौल कहते थे कि लफ्ज़ की ज़रूरत है और नज़र अद कबीले असबाब है, जैसे निकाह है, इजारा है, तो उसके लिए लफ्ज़ की ज़रूरत होती है, उसका जवाब दे रहे हैं कि अकूद में जो हमने कहा लफ्ज़ की ज़रूरत है, क्योंकि लफ्ज़ है जो दलालत करता है, जो कुछ दिल में है उसके ऊपर दलालत करता है। लफ्ज़ ही है जो दिल में जो माफी ज़मीर है उसके ऊपर जो है ना दलालत करने वाला क्या होता है? लफ्ज़ होता है। दलालत करने वाला लफ्ज़ होता है। लफ्ज़ मोतबर है उकूद में, ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ है जो दलालत करता है, जो दिल में है उसको बाहर निकालता है। जबकि यहाँ नज़र में जो है मुकाबले में अल्लाह है, अल्लाह के लिए नज़र कर रहे हैं, तो अल्लाह जो है ना सारी चीज़ें जानता है, वो राज़ों से भी वाकिफ़ है, आलिम बिस्सराइर है, लिहाजा यहाँ लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। अकूद में जो ज़रूरत थी, चूँकि दिल की बात को बताने के लिए लफ्ज़ है जो ऐलान करता है उधर, लेकिन यहाँ नज़र में अल्लाह तो राज दिल की जानता है ना, कोई दिल में भी नियत कर ले नज़र की तो हो जाएगी। ये इसकी दलील है दूसरे कौल वालों की जो कहते हैं लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गई बात आगे जान। मुसन्निफ दुरूस में मुरद्दद हुए हैं कि लफ्ज़ शर्त है या नहीं। अलामा मुख्तलिफ में इसी तरह, लेकिन अलामा ने गैर मुख्तलफ में कौल अव्वल को तरजीह दी है कि लफ्ज़ मोतबर है। तवज्जो फरमाई। आज भला हम क्या पढ़ रहे हैं? अहकाम नज़र। आज हमारी बहस अहकाम नज़र में समझें। वो ये है कि नज़र करने के लिए लफ्ज़ की ज़रूरत है या नीयत काफ़ी है? दो कौल है। शहीद अव्वल फरमा रहे हैं कि लफ्ज़ की ज़रूरत है। कितनी दलीलें दी? दो। क्योंकि नज़र अद कबीले असबाब है, जैसे निकाह है, इजारा है, वगैरह वगैरह जो अकूद होते हैं, अकूद में जो करारदाद होती है उसमें लफ्ज़ होता है। बे है, बे तो इस तरह तो उसमें कहते हैं अज कबीले असबाब है। ठीक है, तो नज़र में भी क्या है? लफ्ज़ होना चाहिए जो कश्फ करे दो दिल में है। ये एक दलील। दूसरी दलील ये है कि नज़र असल में एक शर्त का वादा करना है, वादुन बिशर्त है, और वाद जो होता है वो लफ्ज़ी होता है। ठीक है, ये इनकी हो गई दलीलें दो। इसके मुकाबले में एक जमात जिनमें शेखान शेख तुसी और शेख मुफीद हैं, भला उन्होंने क्या कहा है कि लफ्ज़ शर्त नहीं है। इन्होंने कितनी दलीलें दी हैं? तीन। एक असल अदम इश्तिरात लफ्ज़ है। दो अमूमी अदिल्ला, अदिल्ला आम है, नज़र लफ्ज़ी को भी शामिल हैं और नज़र बातनी जो दिल में है वो नियत उसको भी शामिल हैं। तीसरी दलील इन्नमल अमालु बिन्नियात है इनकी। जब दूसरे कौल वालों ने अपनी तीन दलीलें दे ली तो उस पहली दलील का जवाब देते हैं कि उधर जो कहा है कि नज़र अज कबीले असबाब है और असबाब में लफ्ज़ होता है जो कश्फ करता है, फरमाते हैं लफ्ज़ जो पीछे कहा है ना उकूद में मोतबर है ताकि दलालत करे जो दिल में है, उधर तो है, लेकिन यहाँ नज़र में जिसकी लिखी है अल्लाह है और अल्लाह दिल के राज भी जानता है। यहाँ लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़रूरत है। ठीक हो गई बात आगे जान। ये एक मतलब है हमारा, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर अगली बात आज करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह वल अक़रबु इहतियाजुहु इलल लफ्ज़। अक़रब ये है एहतियाजुहु इलल लफ्ज़, नज़र को लफ्ज़ की ज़रूरत है। फला यकफ़ी नियतो फ़ी इनइक़ादिही, नियत काफ़ी नहीं है फ़ी इनइक़ादिही, नज़र के मुनअक़िद होने में नियत काफ़ी नहीं है।
وَإِنْ اسْتَحَبَّ الْوَفَاءُ بِهِ، اگرچہ اس نظر سے وفا کرنا مستحب ہے. کون سی؟ یہ نظر جو دل میں کی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس نظر سے وفا کرنا مستحب ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ احتیاج ہوئی لفظ والوں کی، لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْبَابِ، یہ پہلی دلیل ہے لفظ کی ضرورت کی. لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْبَابِ، اس لیے کہ نظر از قبیل اسباب ہے، اجارہ، بے، نکاح وغیرہ وغیرہ. وَالْأَصْلُ فِيهَا اللَّفْظُ الْكَاشِفُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ، اور اصل فیہا اسباب میں لفظ ہے جو کاشف ہوتا ہے، اما فی الضمیر جو دل میں ہے اس کو کشف کرتا ہے. دوسری دلیل ان کی وَلِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ وَعْدٌ بِالشَّرْطِ، دوسری دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ، یہ نظر اصل میں وعدٌ بِالشَّرْط ہے، ایک شرط کا کیا کرنا ہے؟ وعدہ دینا ہے. اصل میں یہ وعدٌ بالشرط ہے، اور بدون ہی یا بدون شرط ہے. والوعد لفظی، وعد جو ہے وہ لفظی ہوتا ہے. والاصل عدم النقل، ٹھیک ہے. شک کریں کہ یہ جو معنی تھا وعد لفظی، کیا یہاں سے یہ منتقل ہوا یا منتقل نہیں ہوا؟ اصل عدم النقل ہے، اصل عدم نقل ہے، یعنی یہ وعد لفظی ہے. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ، یہ دوسرا قول اس کے مقابلے میں. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ الشَّيْخَانِ إِلَىٰ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، ذَهَبَ جَمَاعَةٌ، ایک جماعت گئی ہے، مِّنْهُمْ، اس جماعت میں سے، شیخان، شیخ طوسی، شیخ مفید ہے، کیا گئے ہیں؟ إِلَىٰ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، اشتراطه یعنی لفظ شرط نہیں ہے. دلیل ان کی تین دلیلیں. لِلْأَصْل، اصل عدم اشتراط لفظ ہے. دو، وَلِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، ادلہ عام ہیں، ادلہ عام ہیں، یعنی نظر باطنی جو نیت والی ہے اس کو بھی شامل ہیں، اور جو نیت کے علاوہ لفظ کے ذریعے نظر کی ہے اس کو بھی شامل ہیں. نظر لفظی کو بھی شامل ہیں اور نیت والی کو بھی شامل ہیں. لعموم الادلہ، دو. تین، وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، قول نبی کریم ہے کہ اعمال نیات کے اوپر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے. وَإِنَّمَا لِلْحَصْرِ، انما حصر کے لیے. وَالْبَاءُ سببیتٌ، با جو ہے بالنیات میں سببیت کے لیے ہے. فَدَلَّ عَلَىٰ حَصْرِ السَّبَبِيَّةِ فِيهَا، پس دلالت کرتا ہے کہ سببیت منحصر ہے فیہا، اس نیت میں. واللفظ، اب اس پچھلے کی بات کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ نظر از قبیل اسباب ہے اور اصل اسباب میں لفظ ہونا چاہیے، اس کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں. واللفظ انما اعتبر فی العقود لیکون دالا علی الاعلام بما فی الضمیر، لفظ معتبر ہے عقود میں تاکہ دلالت کرے اعلان پر بما فی الضمیر جو دل میں ہے. لیکن یہاں والعقد ہونا مع اللہ العالم بالسرائر، عقد یہاں یعنی نظر میں اللہ کے ساتھ ہے جو عالم بالسرائر ہے، جو سرائر و راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. دل میں بھی ہو گئی تو ٹھیک ہے. وَتَرَدَّدَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، مصنف کتاب دروس میں مردد ہوئے کس بات میں؟ کہ لفظ شرط ہے یا نہیں، اس میں مردد ہے. تردد المصنف فی الدروس، مصنف کتاب دروس میں مردد ہیں. والعلامہ فی المختلف، وتردد العلامہ فی المختلف، اور علامہ کتاب مختلف میں مردد ہیں. ورجح فی غیرہ الاول،
ورجحا یعنی علامہ نے ترجیح دی ہے فی غیر ہی، غیر اس مختلف میں، مختلف کے علاوہ جو کتاب ہے، الاول، اول یعنی قول اول کو ترجیح دی ہے کہ لفظ معتبر ہے نظر میں. یہ بات تمام ہو گئی. ایک اگلا مطلب ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نظر تبرعی یہ منعقد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تھوڑا توجہ کریں. نظر کی دو قسمیں تھیں. ایک نظر تھی جو مشروط ہوتی ہے، اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، نظر مشروط اس طرح کی. اس کے مقابلے میں ہے نظر تبرعی جو شرط کے بغیر ہوتی ہے. للہ علیہ، اللہ کے لیے میرے اوپر کہ ان اصوم ثلاثۃ ایام، مثلا کہ میں 3 روزے رکھوں گا، کوئی شرط وغیرہ یہاں نہیں ہے. نظر تبرعی نظر مشروط کے مقابلے بھی ہے، اور نظر مشروط میں اتفاق ہے کہ وہ منعقد ہو جاتی ہے. نظر مشروط میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو نظر تبرعی ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ منعقد ہو جاتی ہے. نظر تبرعی بھی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. نظر تبرعی جو کسی شرط کے بغیر ہو اس کے منعقد ہونے میں اختلاف ہے. شہید اول فرما رہے ہیں کہ نظر تبرعی منعقد ہو جاتی ہے. دلیل اصل عدم اشتراط ہے، شرط اس میں نہیں ہے نظر میں کہ ضرور شرط ہو، اصل عدم اشتراط ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ادلہ نظر تبرعی کو بھی شامل ہیں. جو ادلہ ہے نا نظر والی، وہ نظر تبرعی کو بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، توجہ فرما لی آپ نے. اچھا، تو پس بات کیا ہو رہی ہے ہماری کہ یہ نظر تبرعی جو شرط کے بغیر ہوتی ہے یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں، اختلاف ہے. لیکن شہید اول کہتے ہیں منعقد ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے. اچھا، آگے ایک سوال ہے کہ اہل لغت تو کہتے ہیں کہ نظر وعد بشرط ہے. ٹھیک ہے، وعد بشرط ہے، قول اہل لغت یہ ہے. تو پھر یہ نظر تبرعی میں تو شرط کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک نہ ہوا نا. کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے مقابلے میں بھی لغویوں کا قول ہے جو کہتے ہیں نظر بغیر شرط کی بھی ہوتی ہے. کچھ قول لغویوں کا قول ہے کہ نظر شرط کے ساتھ ہوتی ہے. مقابلے والے کچھ ہیں جو کہتے ہیں نظر بغیر شرط کی بھی ہوتی ہے. یہ آپس میں تعارض تساقطہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن شہید ثانی کی نظر بھلا کیا ہے کہ نظر تبرعی صحیح ہے. شہید اول بھی قائل ہیں نظر تبرعی کے، شہید ثانی بھی قائل ہیں نظر تبرعی ٹھیک ہے. توجہ کرو، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْأَقْرَبُ انعقاد التبرع بِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، اسی طرح قول اقرب یہ ہے انعقاد التبرع بِهِ نظر تبرع منعقد ہو جاتی ہے من غیر شرط، شرط کے بغیر. دلیل لما مر من الاصل والادلۃ المتناولۃ له، گزرا من الاصل، ایک اصل ہے، اصل عدم اشتراط ہے یعنی شرط نہیں ہے نظر میں. اور دوسری دلیل والادلۃ المتناولۃ له، اور ادلہ شامل ہیں لہو نظر تبرعی کو بھی شامل ہیں. قول بعض اہل اللغت انه وعد بالشرط معارض، قول بعض اہل اللغہ یہ مبتدا، معارض خبر ہے. قول بعض اہل اللغہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال کیا ہے کہ
अहल लुगत ये कहते हैं कि ये जो नज़र है वो वादुल बिशर्त है, एक शर्त का वादा करना होता है नज़र में, जबकि नज़र तबर्रुई में शर्त नहीं है। कैसे ठीक हो गई? तो इसका जवाब ये है कि एक कौल और भी है इसके मुकाबले में लुग़वियों का, जो कहते हैं नज़र बगैर शर्त के भी होती है। तो ये आपस में दोनों कौल टकराएंगे, गिर जाएंगे। व कौल बाज़ अहल लुगत इन्नहु वादुन बिशर्त, बाज़ अहल लुगत क्या कहते हैं? इन्नहु वादुन बिशर्त, के नज़र वादुन बिशर्त है, वाद है, वादा है शर्त का। वल असलो अदमुन नकले, असल ये है कि ये नकल भी नहीं हुआ। ठीक, ये बात कौल बाज़ अहल लुगा मुआरिज़ुन, ये खबर है। कौल बाज़ अहल लुगा मुआरिज़ है बिन नकल ही अन्नहु बगैर शर्त नज़न, बिन नकल बाज़ अहल लुगत, बाज़ अहल लुगत से ये भी नकल हुआ है अन्नहु बगैर शर्त नज़न, कि नज़र बगैर शर्त के भी होती है। ये कौल, पहले वाला कौल जो कहता है शर्त के जरिए होती है, नज़र वादुल बिशर्त है, और ये कहता है बगैर शर्त के भी होती है। ये आपस में टकरा गए और गिर जाएंगे। तारज़ा तसक्कता व तवक्कफ़ अल मुसन्निफ़ फी दुरूस, मुसन्निफ ने किताब दुरूस में तवक्कुफ़ किया है। वसिहत अकवा, शहीद सानी फरमाते हैं वसिहत अकवा, कौल जो सेहत वाला है वो अकवा है, सेहत अकवा है। क्या मतलब? यानी नजर तबर्रुई ठीक है, वसिहत अकवा, सेहत अकवा है। ठीक, अब यहां से शराइत नजर जो मशरूत है उसको बता रहे हैं। वला बुद्दा से क्या बताना चाहते हैं? शराइत नजर मशरूत, वो नजर जो मशरूत है उसकी यहाँ कुछ शराइत बता रहे हैं। पहली शर्त ये है कि जज़ा ताअत हो, वला बुद्दा मिन कौनिल जज़ा ताअतन, जरूरी है कि जज़ा ताअत हो। शर्त के बाद जो जज़ा आती है ना वो क्या होनी चाहिए? ताअत हो। अब इबादात में से हो, वाजिब हो या मुस्तहब हो, जरूरी है। शराइत नजर मशरूत की क्या बता रहे हैं? आगा शर्त है कि जज़ा ताअत हो, इबादात में से वाजिब हो या मुस्तहब हो। पस अगर जज़ा मरजू हो या मुबाह हो, नजर मुनकिद नहीं होगी, नजर मुनकिद नहीं होगी। पहली शर्त नजर मशरूत की क्या है? कि जज़ा ताअत हो। अगर जज़ा मरजू हो, हराम हो या मकरू या मुबाह हो, तो नजर मुनकिद नहीं होगी। दूसरी शर्त, ये शर्त जो है वो जज़ा, अभी शर्त जिस पर जज़ा मुअल्लक है वो जायज होनी चाहिए। अगर जज़ा से शुक्र का कसद किया जाए, अगर जज़ा से शुक्र का कसद किया जाए तो शर्त जायज होनी चाहिए। अगर जज़ा से ज़ज्र का कसद किया जाए तो वो शर्त मासियत हो या मुबाह मरजू होनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह करे मैं ये बात पहुंचा दूं। अभी वला बुद्दा मिन कौनिल जज़ा में हमने एक बात की है कि यहाँ से शराइत नजर मशरूत, और एक नजर मशरूत थी उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, शराइत बता रहे हैं। शराइत नजर मशरूत क्या है? कि वो शर्त के बाद जो जज़ा आएगी ना वो जज़ा ताअत हो, ताअत होनी चाहिए। ठीक है, यानी जज़ा को इबादत में से किसी को करार दे, चाहे वाजिब हो या मुस्तहब। अगर वो जज़ा हराम या मकरूह या मुबाह को करार देगा तो नजर मुनकिद नहीं होगी। एक दूसरी है कि जो शर्त है जिस पर जज़ा मुअल्लक हो रही है वो जायज हो। अगर जज़ा से शुक्र का कसद करें तो वो शर्त जायज होनी चाहिए। यानी कि इन हजज तो और रिक तो और मलक तो कज़ा फलिल्लाहि अलैया कज़ा, इस तरह।
لیکن اگر جزا سے زاجر کا قصد کیا جائے تو شرط کیسی ہونی چاہیے؟ معصیت ہو یا مباح مرجو ہو. یعنی کیا؟ یعنی کہ ان زنیت ہو او بیت داری، البتہ وہ مرجو بھی ہو تو للہ علیہ قضا. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ توجہ فرمائیے کیا بات ہو گئی؟ شرائط نظر مشروط دو ہیں، ایک جزا طاعت ہونی چاہیے، دوسری یہ ہے کہ وہ شرط جائز ہونی چاہیے اگر جزا سے شکر کا ارادہ کیا جائے. اگر جزا سے ارادہ کیا جائے زاجر کا تو شرط معصیت ہو یا مباح مرجو ہونی چاہیے. ولا بد من کون الجزاء طاعتا، ضروری ہے کہ جزا طاعت ہو. کب؟ ان کان نظر مجازات، اگر وہ نظر مجازات ہے یعنی جزا والی ہے، شرط کی آگے جزا ہے. بے ان یجعلہ احد العبادات المعلومہ، بین معنی کہ جزا کو عبادت معلومہ میں سے کسی ایک کو قرار دے. فلو کان مرجوحا او مباحا لم ینعقد، فلو کان اگر یہ جزا مرجو ہو، حرام ہو یا مکروہ یا مباح ہو، لم ینعقد تو یہ لم ینعقد یہ منعقد نہیں ہوگی. لم ینعقد تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگی. دلیل لقول الصادق علیہ السلام فی خبر ابی سبا کنانی، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے خبر ابی سبا کنانی میں لیس النظر بشیء حتی یسمی شیئا للہ صیاما و صدقتا و ہدیا و حجا. لیس النظر بشیء، نظر نہیں ہوتی کسی چیز کی حتیٰ کہ اس کو اللہ کے لیے نام دیا جائے. حتی یسمی شیئا، حتیٰ کہ اس چیز کو نام دیا جائے اللہ کے لیے. سیامن روزہ ہو یا صدقہ ہو یا قربانی ہو یا حج ہو. ٹھیک. الا ان هذا الخبر یشمل المتبرع به من غیر شرط، الا مگر یہ کہ یہ جو خبر آپ لا رہے ہیں نا، یہ خبر متبرع به کو بھی شامل ہے. یعنی وہ جو نظر تبرعی ہے اس کو بھی شامل ہے. من غیر شرط، جو شرط کے بغیر ہے. کیسے شامل ہے؟ کیونکہ کہا لیس النظر بشیء، مطلق ہے نظر نہیں ہوتی مگر یہ، تو یہ لیس النظر بشیء، ٹھیک، یہ تو تبرعی کو بھی شامل ہے. الا ان هذا الخبر یشمل المتبرع به، مگر یہ خبر متبرع به جو نظر تبرعی ہے اس کو بھی شامل ہے. من غیر شرط، ٹھیک. والمصنف لا یقول به، واو حالی ہے، در حالانکہ مصنف لا یقول به اس کا قائل نہیں ہے. لا یقول به، تبرعی میں یہ قائل به تبرعی کی طرف لوٹا دیں. والمصنف لا یقول به، اور مصنف اس تبرعی کے قائل نہیں ہے. کس معنی میں؟ کہ وہ صرف طاعت ہو، بلکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ طاعت ہو یا مباح راجع ہو، صرف طاعت کو نہیں کہتے. والمصنف لا یقول به، اور مصنف اس کے قائل نہیں ہے اس نظر مطلق کے تبرعی میں. ٹھیک ہے. والمصنف لا یقول به، اور مصنف اس کے تبرعی کے قائل نہیں ہے اس طرح جیسے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ فقط طاعت ہو، بلکہ وہ مباح راجع کو بھی سمجھتے ہیں. وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ الْاشْتِرَاطَ كَوْنِهِ طَاعَةً، اکثر فقہاء نے مطلق کہا ہے اشتراط كَوْنِهِ طَاعَةً کہ وہ منظور طاعت ہو. انہوں نے مطلق کہا ہے، اطلق الاکثر، اکثر فقہاء نے کہا اشتراط كَوْنِهِ طَاعَةً کہ یہ منظور طاعت ہو. وفی الدروس استقرب فی الشرط والجزاء جواز تعلقہما بالمباح. کتاب دروس میں مصنف نے
قریب کیا ہے کہ شرط اور جزا جو ہے کیا ہو، جواز و تعلق ما بالمباح، شرط اور جزا کا ہونا مباح کے ساتھ بھی جائز ہے، شرط اور جزا کا دونوں مباح ہوں تو ٹھیک ہے۔ توجہ کرو، وفی الدروس استقربا فی الشرط والجزاء جواز و تعلق ہما بالمباح، دروس میں قریب کیا شرط اور جزا جواز و تعلق ما کہ یہ دونوں جائز ہیں، مباح سے بھی جائز ہیں۔ دلیل محتجن بالخبر السابق فی بیع الجاریت، احتجاج کرتے ہوئے خبر سابق میں جو بیع جاریہ کے بارے میں تھی، والبیع مباح، اور بیع مباح ہے، الا یقترن بعوارض مرجحہ، مگر یہ کہ وہ مل جائے عوارض مرجحہ سے، کوئی ایک اور چیز ہو جو اس کو ترجیح دے دے اور اس مباح ہونے سے اس کو آگے لے جائے۔ الا یقترن بعوارض مرجحہ، مگر یہ کہ وہ ملے عوارض مرجحہ سے، ورنہ بیع خود کیا ہے، مباح ہے۔ دوسری شرط وَقَوْنُ الشَّرْطِ هُوَ مَا أُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ سَائِغًا، شرط کی ہے وَهُوَ مَا أُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ، جس پر ملتزم بِہ جزا معلق ہے، شرط کی بتا رہا ہے وَهُوَ مَا أُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ، جس پر ملتزم بِہ جزا علیہ اس پر کیا ہے، معلق کی گئی ہے، سائغن وہ معلق علیہ جو شرط ہے وہ کیا ہو، سائغن جائز ہو، سواء کان راجعن ام مباحن، چاہے راجع ہو یا مباح ہو، البتہ کب، ان قصد بالجزاء الشکر، اگر جزا سے شکر کا قصد کیا جائے تو یہ شرط جائز ہونی چاہیے، کا قول ہی جیسے قول ہے ان حججت اور رزقت ولدن اور ملکت کذا فللہ علیہ کذا، اگر میں نے حج کی اور رزقت ولدن یہ مجھے بچہ دیا گیا اور ملکت کذا یا میں اس طرح گھر کا مالک ہوا، فللہ علیہ کذا تو اللہ کے لیے میرے اوپر قضا ایسے ہے کہ مثلا میں روزے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا وغیرہ۔ من ابواب الطاعات میں سے وَإِن قَصَدَ الزَّجْرَ عَنْ فِعْلِهِ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً وَمُبَاحًا رَاجِعًا فِيهِ، اگر زاجر کا قصد کیا جائے جزا سے، زاجر کا قصد کیا جائے عن فعلِهِ اس فعل جزا سے، اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً، شرط ہے کون وہ معلق علیہ، یعنی شرط معصیت ہو، اور مباحً راجعًا، ٹھیک ہے، مباحً راجع سے مراد مرجوع ہے یہاں، اور مباحً مرجوحً فیہ المن، جس میں من ہے وہ ہو، کا قولی جیسے یہ قول ہے ان زنیت او بعت داری، یعنی بعت داری میں اپنے گھر کو بیچوں، کب، مع مرجوعیت ہی، جبکہ یہ گھر کا بیچنا مرجوع ہو، راجع نہ ہو، تو اس صورت میں فللہ علیہ قضا، اللہ کے لیے میری گردن پہ قضا ہے، یہ ہے ٹھیک۔ ولو قصد فی الاول الزجر وفی الثانی الشکر لم ینقد، اگر قصد کرے اول میں طاعت میں، فی الاول یعنی طاعت میں اگر قصد کرے کس کا، الزاجرہ، زاجر کا قصد کرے، ٹھیک ہے، وفی الثانی الشکر، اور دوسرا جہاں زاجر ہے وہاں شکر کا قصد کرے، لم ینعقد تو نظر منعقد نہیں ہوگی، والمثال واحد، مثال ایک ہی ہے، وَإِنَّمَا الْفَارِقُ الْقَصْدُ، فرق کرنے والا قصد ہے، وَالْمَكْرُوهُ كَالْمُبَاحِ الْمَرْجُوعِ، مکروہ جو ہے وہ مباح مرجوع کی مانند ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ ہو، ان لم یکن ہو اگرچہ وہ مباح مرجوع مکروہ نہیں ہے، اس کی مانند ہے، حکم لاگو ہوگا، لیکن اگرچہ یہ فرق ہے، مکروہ اور ہے، مباح مرجوع اور ہے، مثلا فرض کریں یہ سگریٹ پینا
یہ مکروہ ہے یا مباح مرجو ہے؟ مباح مرجو ہے، کیونکہ مکروہ ہوتا ہے جس پر کوئی نہ کوئی روایت ضعیف وغیرہ آئی ہو، کچھ نہ کچھ ہو اس پر۔ فکان علیہ یذکرہ، فکان علیہ، پس مصنف کے لیے ضروری تھا ان یذکرہ کہ وہ مکروہ کو ذکر کرتا۔ ولو انتفى القصد فی القسمین لم ینعقد، اگر قصد منتفی ہو جائے دونوں قسموں میں، دونوں قسمیں ایک طاعت والی اور معصیت والی جو ہے، دونوں قسموں میں اگر قصد منتفی ہو جائے، قصد شکر یا قصد زجر جو تھا وہ نہ ہو، لم ینعقد، نظر منعقد نہیں ہوگی، لفقد شرط، شرط کے فاقد ہونے کی وجہ سے۔ ثم شرط ان کان من فعل الناظر فاعتبار کونہ سائغا واضح، پھر شرط اگر یہ فعل ناظر ہے، شرط اگر فعل ناظر ہے، فاعتبار کونہ سائغا، تو اس میں اعتبار یہ ہے کہ وہ جائز ہو، واضح، یہ تو واضح ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ، اگر وہ شرط اللہ کا فعل ہے، کل ولد والعافیت، جیسے اللہ بیٹا دے گا، اللہ نے عافیت دی، فَفِي إِطْلَاقِ الْوَصْفِ عَلَيْهِ تَجَوُّزٌ، تو وصف، کون سا وصف؟ سائغن والا وصف کا اطلاق کرنا اللہ پر تجوّزٌ مجاز گوئی ہے۔ وَفِي الدُّرُوسِ اعتبر صلاحیتہ لتعلق شکر بھی وہو حسن، مصنف نے دروس میں کہا ہے اعتبر صلاحیت، شرط صلاحیت رکھتی ہو، مصنف نے دروس میں معتبر قرار دیا ہے کہ شرط صلاحیت رکھتی ہو، لتعلق شکر بھی، کہ شکر کا تعلق ہو سکے اس شرط سے، یہ کہا ہے۔ وہو حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ حسن ہے، یہ بات حسن ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اس کے بعد مطلب ایک الگ شروع ہو رہا ہے، والعہد کالنذر، اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں کہیں زیادہ مطلب نہ ہو جائے میرے عزیز بھائیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔